جمعرات کے روز ادھر چکوال پریس کلب کی صحافتی بیٹھک میں یہ بون روڈ چکوال میں جو غیر معمولی اس کی 3 کلومیٹر ٹکڑے کی تعمیر میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس پر بڑی پرمغز گفتگو ہوئی ہے. تو بہرحال اس موقع پر یہ مذہبی رہنما پیر عبدالشکور نقشبندی بھی موجود تھے. تو بہرحال سیکرٹری جنرل ذوالفقار میر اور انہوں نے اس کو بالکل ایشو آف دی ڈے اور ایشو آف دی ایئر قرار دیا کہ جب ارد گرد تمام کروڑوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہیں تو وہاں پر یہ انتہائی اہم سڑک کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے یہ ملاحظہ کریں. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چکوال پریس کلب کی صحافتی بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 20 نومبر ہے اور اس پہ معمول 4 بجے اس صحافتی بیٹھک کا آغاز ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں چکوال پریس کلب میں ہمیشہ عوامی مسائل کے حل کی بات ہوتی ہے, اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل بھون روڈ کو لے کر تمام لوگوں نے لکھا بھی اور اس پر احتجاج بھی کیا, عوام کی بھی بات سامنے لائی گئی. اس دوران پیر عبدالشکور نقشبندی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر بھون روڈ کو جلد تعمیر نہ کیا گیا تو پھر عوام سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج کریں گے. تو اب مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ بھون روڈ تو ابھی تعمیر نہیں ہوئی اور تسلیاں تو دی جا رہی ہیں, 2 دن 10 دن 5 دن کی بات ہو رہی ہے, لیکن کوئی عملی صورتحال اس وقت سامنے نہیں ہے. تو جانتے ہیں مولانا صاحب سے کہ اب ان کا رد عمل کیا ہوگا, اب وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ مختصر محفل ہوتی ہے آپ کی, ہم نے 31 اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی, پھر ہم نے اس کو بڑھا کر کل 21 نومبر ہے ہم نے ڈیٹ دی. تو راولپنڈی کے ہمارے جو مظاہروں کے نتیجے میں الحمدللہ 2 دن قبل کام شروع ہو گئے ہیں. یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے بلکہ 15 اکتوبر کو ہمیں یہاں کے ایم پی حضرات نے کہا تھا کہ 31 اکتوبر تو بہت دور ہے, یہ تو 5-6 دن میں کام شروع ہو جانا ہے. اب کل ہم نے ڈیٹ دی ہوئی ہے 21 تاریخ کی, جامعۃ الحبیب جمعہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر مظاہرہ کریں گے کہ یہ ابھی تک کام کیوں نہیں شروع ہوا, اور ہمیں انہوں نے کوئی مطمئن بھی نہیں کیا کہ ڈیلے ہے تو کس وجہ سے ہے. سنیل روڈ ہے, کچھ روڈوں پہ کام ہو گئے ہیں, لیکن جس کے لیے ہم نے پریس کانفرنس کی تھی ہمیں کوئی مطمئن نہیں کیا گیا. بہتر ٹھیک ہے جی, مطمئن نہیں کیا گیا, یہی وجہ ہے کہ پھر کل جو احتجاجی ریلی ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا. عوام جو ہے وہ اپنی زبان میں اپنا پیغام جو ہے وہ حکمرانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. سینئر صحافی راجہ افتخار احمد بھی موجود ہیں. راجہ صاحب, آپ نے اس حوالے سے رپورٹ بھی تیار کی ہے, وہاں کی عوام کیا کہتے ہیں, کیا حکمرانوں سے توقع رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ذوالفقار بھی صاحب. عوام تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بڑی ایک عذاب میں مبتلا ہے. بالخصوص جو ہے وہ یہ جو بون روڈ ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی متعدد باری بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ اسکول اور کالجز کی جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. اور اب اگر دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 3 سال جو ہے, یہ 2.5 سے 3 سال کا یہ بہت لمبا عرصہ ہے, اور یہ خواہ مخواہ کی جو ایک ڈیلنگ جو ٹیکٹس ہے یہ وہ گورنمنٹ بھی استعمال کر رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہمارے پولیٹیشین ہیں جو مقامی وہ بھی کر رہے ہیں, اور تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں. جس طریقے سے مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ایک جماعت کو لیڈ کرتے ہیں اور ان کا ایک اثر رسوخ بھی ہے, تو انہیں 2-3 دفعہ جو ہے وہ یہ مطلب لالی پاپ دیے جا چکے ہیں. تو اب یہ عوام جو ہے ان کا بھی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لیوریج ہو چکا ہے, کیونکہ عوام وہاں پہ ڈفرینٹ جو ڈیزیزز ہیں ان کا شکار ہو رہی ہے, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ٹریفک بلاک رہنا جو ہے یہ معمول بن چکا ہے. تو میرے خیال میں مولانا صاحب کا جو الٹیمیٹم ہے اس پہ کم از کم انہیں عمل کر کے اور اب کچھ نہ کچھ یہاں پہ کام جو ہے اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کام کا آغاز ہونا چاہیے. یہ ہر بردے کا, ہر شہری کا, ہر چکوال کے سپوت کا یہی مطالبہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ اس جانب ضرور توجہ دیں گے. تو آج کی صحافتی بیٹھک سے اجازت دیجیے, اس کے فوراً بعد جی خواہش ہے کہ جاوید صاحب کی بڑی مؤثر آواز ہے, ان سے بھی تھوڑا لے لیں اس بارے میں کیا. جی ضرور. جی پیر صاحب جزاک اللہ. آواز تو ساتھیوں کی بہت مضبوط ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو رائی صاحب نے بات کی ہے میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا ڈیلے ٹیکٹس یوز ہوتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب بی بی آئی تھیں مریم نواز, تو ہم نے بڑی زبردست, خواجہ صاحب چیئرمین ہمارے, ان کے ذریعے ہم نے ایک خبر بریک کی, اور وہ سمجھ لیں کہ خبر جسٹ بریک ہوئی. وہ جسٹ مشینری جو ہے وہاں پہ لائی گئی اور ایک جیسے ہوتا ہے ایک ڈرامہ بازی کی گئی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو یہ جو ابھی ہمارے جو سٹنگ ایم پی اے ہیں, میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو اس کا لینا چاہیے, جہاں پہ اتنے سارے کام ہو رہے ہیں, اور کئی کام ایسے ہوئے ہیں جیسے بائی پاس کا کام ہے,
तो ये कोई इतना ज़रूरी नहीं था। मैं रोज़ाना कहता हूँ कि उसके ऊपर जस्ट फिलिंग हो सकती थी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ऐसे हुए हैं कि जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये वाला काम ज़रूरी है, इसको ये डिले कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है जी। मलिक साहब जिस तरह बता रहे हैं कि ख़बर ब्रेक की और मंसूबे को ब्रेकें लग गई, यही हमारा रवैया है और उम्मीद करते हैं कि अब कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी। तो इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद जो हमारा हफ्तावार बड़ा बाबरकत प्रोग्राम है दरस कुरान का, वो इंशाल्लाह उसका आगाज़ होगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।